تو ہمیں اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں آزمائش سے بچائے۔ تو آج کا پہلا ہمارا پوائنٹ ہوگا، یاد رکھیے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ طلب کرنا، چونکہ جو دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، بڑا آزمائشوں کا دور ہے۔ یا تو پھر ہم نے اپنے اعمال کو اتنے برے کر دیے، بدعملیوں کے نتیجے میں عذاب آ رہا ہے ہم پر۔ اگر ہماری آزمائش ہے تو ہم کو صبر کرنا ہے، اور اگر ہم پر عذاب ہے تو اپنے اعمال کو تبدیل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے لوگ پیٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ آزمائش اللہ کا عذاب ہے۔ عمومی طور سے اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو ہی آتی ہے، اللہ کی آزمائش ان لوگوں کو آتی ہے، یاد رکھیے، جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، یاد رکھیے، جو لوگ اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں ہمیشہ اللہ سے فتنوں سے جو ہے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، جو ہے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ ارشاد فرمائی، مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے آ کر کہا کہ اے لوگو، تم اللہ سے پناہ مانگو، کن چیزوں سے؟ من الفتن، فتنوں سے، یاد رکھیے، ما ظہر، جو ظاہر ہے، منہا وما بطن، اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے لوگو، فتنوں سے پناہ مانگو اللہ سے، جو ظاہر ہے اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ جیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صحابہ نے سنا، صحابہ نے یہ کہا جو حدیث میں آتا ہے، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم سب پناہ مانگتے اللہ کی ان فتنوں سے جو ظاہر ہے اور جو باطن ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچنے کے لیے صحابہ کو تلقین کی، اور صحابہ نے فوراً یہ دعا دہرا لی اور کہا کہ اللہ، ہم پناہ میں آتے ہیں تیری جو ظاہر فتنے ہیں اور جو باطن فتنے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم بہت پرفتن دور سے گزر رہے ہیں، اس فتنے کے دور میں یاد رکھیے ہم تمام کو خوب کثرت سے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان فتنوں سے ہمیں نجات دے، ان فتنوں میں ہمیں ثابت قدم رکھ، ان آزمائشوں کی ہمارا جو مرحلہ ہے اس میں اچھے سے گزار دے، ہم کو اس چیز کی توفیق دے کہ چونکہ آزمائش بھی تیری طرف سے آتی ہے، اور آزمائش کو برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی توفیق بھی تیری طرف سے آتی ہے۔ تو لہٰذا ہمیں توفیق دے، جو آزمائش تو نے دیا، اس آزمائش میں ہم کھرے اترے، صحیح سے اس آزمائش سے گزرے، اور یہ زندگی ہماری خیر سے گزر جائے، اور آخرت میں ہمارا جو ہے بیڑا پار لگ جائے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہمیں سب سے پہلا کام کرنا ہے، فتنوں سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ پہلا کام ہے دور حاضر میں کرنے والے جو اعمال ہے، جو فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، جو فساد سے گزر رہے ہیں۔ آئیے دوسرا کام کیا کرنا ہے ہم کو دور حاضر کے اندر، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے، جو عمل کرنا ہے، جو اعمال کرنا ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمیں توحید پر قائم رہنا ہے۔ حالانکہ تو اول پوائنٹ ہونا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اول میں نے اس لیے رکھا کہ فتنوں سے، چونکہ فتنوں کے تعلق سے، مصیبتوں کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں تو پہلا رکھا، لیکن توحید، عقیدہ توحید پر ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ توحید پر نہ ہو تو وہ آزمائش بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں آنے والی، مطلب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا آزمائشوں کا، بلکہ اس کے لیے ہو سکتا ہے سزا ہو، یاد رکھیں۔ تو توحید سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں، دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی نعمت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اور جس نعمت کا انسان دن اور رات بھی شکر کرے تو کم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی بندے کو اس چیز کی ہدایت، مطلب جو نان مسلم ہے اس کو ہدایت دے دے، اور کسی مسلمان کو توفیق دے دے کہ وہ توحید پر قائم رہے۔ اس سے بڑی کوئی دوسری نعمت نہیں، یاد رکھیے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت ہاتھ پیر بھی نہ دے تو بھی چل جائیں گا، لیکن توحید کی نعمت دے، اس لیے کہ یہ چلی جائے تو پھر دنیا تو برباد ہوتی ہے، آخرت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت نہ دے، غربت میں زندگی گزار دے، مگر توحید پر ہو، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکلوں میں زندگی گزار دی، بیماریوں میں گزار دی، تنگ دستی میں گزار دی، شہر سے بے شہر آپ کو ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، مشکل ہو گئی، زمین پر فساد تھا، آپ کے کچھ بھی ہو، لیکن آپ نے اگر یہ کام کیا نا کہ آپ توحید پر تھے تو باقی بیڑا انشاءاللہ العزیز پار ہے، یاد رکھیے۔ اور اگر توحید نہیں تھی اور دنیا عیش و آرام سے گزر گئی، مال و دولت میں گزر گئی، حکومت اور جس کو کہیں گے سب کچھ مل گیا، اولاد مل گئی، اچھا ماحول مل گیا، کھانے کو ملی نعمتیں، زمین جائیداد، یہ وہ، اچھا ملک، سب کچھ مل جائے، سلطنت دنیا کی، آخرت میں جو خسارہ، یاد رکھیے۔ تو ہمیں توحید پر قائم رہنا ہوگا، یاد رکھیے، توحید پر باقی رہنے کی دن رات کوشش کرنا ہوگی، اور یہ بات کو جانچنا ہوگا، دیکھنا اور پرکھنا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے اندر کسی بھی قسم سے توحید کی الٹ چیز، وہ کیا ہوتا ہے؟ شرک، وہ آنا جائے۔ اس لیے اگر وہ آ جائے تو وہ ایک ایسا کیڑا، یاد رکھے، جو کسی بھی اچھے جھاڑ کو ایسا کیڑے خراب کر دیتے ہیں، جو جھاڑوں کو جڑوں میں لگ جاتے ہیں کبھی۔ تو یہ توحید میں اگر خلل ہو جائے، مطلب شرک آ جائے، تو یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو جھاڑ کی جڑ میں لگا ہوا ہے، اوپر بھی نہیں دکھتا بھی نہیں ہے۔ بہت اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو دوسرا کام ہم کو کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا ہے، چاہے حالات کسی بھی قسم کے ہو، چاہے کسی بھی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہوں، یہ بات کا تہیہ ہوگا کہ توحید ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ جائے، یاد رکھیے، چونکہ عقیدہ توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن، حکم سے آتی ہے،
اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ یاد رکھیں، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کا قبولیت۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو، یاد رکھیے۔ پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے، دوسرا توحید پر یاد رکھے۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ عمل ہے، یاد رکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے، توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی۔ مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے، اور کھلی کتاب آ گئی۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی۔ اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے، اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں۔ فورتھ کام کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے۔ توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا، ضروری ہے توحید پر رہنا، اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم۔ اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا، یاد رکھیے۔ اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے، یاد رکھیے۔ یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے، یاد رکھیے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علم کی مثال کیا ہے۔ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے رہے ہو، اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لگے گا اس سے؟ نہیں۔ لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے۔ تو علم یہی ہے، علم نور ہے، مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے، دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے، لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے۔ یہ بے حد ضروری، یاد رکھیے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا۔ طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو، حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے، طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اس سے جڑی، یاد رکھیے، بہت سارے احکام۔ ایسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے۔ ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا، تو کیا کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں، بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بڑی
سوچ کی چیزیں یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا یاد رکھیے، اور ہمیں جو ہے اس چیز پر عمل کرنا ہے، دینی علموں کو حاصل کرنا یاد رکھیے، اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا، اور کہا اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے۔ تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو، سیکھو اور جا کر سکھاؤ، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یاد رکھیں، اس کی طلب رکھنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس کی سوچ رکھنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں، لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے، تو لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے، اور لوگ دیکھ رہے، آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں، یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال و حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ فتنے میں پڑ رہے، کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم۔ جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے، یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی۔ ہم یہ سب گمراہیوں سے، اندھیروں سے، فتنوں سے، فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف۔ لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو، اس کے مسائل، اس کی باریکیوں کو جانتے ہو، اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، موٹی موٹی جو باتیں جس کو کہیں گے، جیسے ہم فرائض کو ادا کرنا، تو فرائض کو ادا کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے، کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، کیسے ہوتے، کن حالت میں چھوڑ سکتے، کن حالت میں کر سکتے، اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے، اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا، فدیہ کیا ہوگا، اس کی قضا کیا ہوں گی، سب معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھیے کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقمیں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے، 2-2 4-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں، لیکن 200 کتاب لے کر مسائل وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے حد ضروری ہائی ٹائم ہے دینی علم کو ہم خوب عام کریں اور اس کو حاصل کریں۔ آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں، یاد رکھیے، وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، مطلب اختلاف سے بچنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت سے میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے، جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے۔ روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، ہے نا، مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا، لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا، وہ اختلاف ڈالیں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اتحاد ہے۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے، توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے، اور سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے اس کی، اختلاف ڈالنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے۔ تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے، خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے، اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو، وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا۔ جیسا کوئی کہے کہ بات توحید کی بات مت کیجیے، اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو ہوگا۔ کوئی کہے کہ اتباع سنت کی بات مت کہیے، اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں ایسا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار، اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں یہ تو کہیں گے ہم۔ اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں۔ فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض پرائمری چیز ہے، اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے، یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے۔ یاد رکھیے کئی فرقوں میں، کئی طبقوں میں، ٹوپیوں سے، شملوں کے کلر سے،
ٹوپیوں کی ٹائپ سے، ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں، اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے، زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا، تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے. ایک باپ ہوتا ہے، مرنے سے قریب ہوتا ہے، اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں، سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے، پھر ایک ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے، سب کو بولتا ہے توڑو، سب توڑ دیتے ہیں. پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو، اس کا گٹھا بناؤ، اب توڑو، تو نہیں توڑتا ہے. تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد رحمت ہے، اتحاد میں ہماری بقا ہے. اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے. دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، یاد رکھیں. لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے. 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے. یہ دور سے گزر رہا ہے، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے. اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا. مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے، فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں میری طرف ہجرت کرنے کے جیسا، سمجھ رہے آپ. تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، کوئی عبادت میں دل لگا، یاد رکھیں، اور خاص طور سے عبادت کریں. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے یاد فرائض ہے اور نوافل یاد رکھیے، اس میں خوب اہتمام کرے. چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے. یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا. اور ظاہر سے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے. تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے. بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے. اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج ہم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے. اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے. تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا. تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ اس کا رب اسے دیکھا. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے. یہ تقوی ہے، کیونکہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں. یہ تقوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے. میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوگا. تو بہرحال وہ جو ہے جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے. اور تقوی دل کی کیفیت یاد رکھیے. اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. اور وہ کیا ہوں گی؟ فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گا. مطلب حق اور باطل میں ڈفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے. حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دے گا. پھر فرق کیا فرمایا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا. پھر فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری مغفرت کر دیں گا. پھر فرمایا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل کا مالک. تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے. اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں. اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ فرقان جو ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا. اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو، اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا قرآن، مطلب اچھائی و برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے. اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں.
تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے. یاد رکھو ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا. یاد رکھیے ہر حال میں، یاد رکھیں ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے رہوں. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے جب CCTV کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ CCTV کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں. اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت CCTV تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے. اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں. اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام یاد رکھیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے. کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا ہے. کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا. آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر سنیے. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے. ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے. آپ یاد رکھیں اس کے باوجود بھی آپ 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے. ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں. تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا. اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں. کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے. استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے. میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے 8 پوائنٹ ہے اور آگے اور 2 بھی ہے. یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے. تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا. صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے. ٹھیک ہے. توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے. آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے. علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت. تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو تلاش کیجیے. جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں سارے ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے. ٹھیک ہے. تو خاص طور سے توبہ اور استغفار. توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف مڑ گیا. استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ ہو چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی میں گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے. اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں. سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا. اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے. یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیے توبہ کی. لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے. کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے. آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈال رہا. دیکھیے آپ پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے. میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا. آپ 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں میں. تو بس لگا ہے وہ جتنے GB اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو. بس بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم. آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند. لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس پہ پریشانی. معلوم ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے. یاد رکھیں ٹھیک ہے. لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے اسی کو انتہا نہیں. ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے. دین حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے. دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے. لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے. بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیے آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے، نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے، اسپیشلی جو ایجوکیشن میں آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے، کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہا ہے.
بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے، یاد رکھے، لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا؟ بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں، بس پڑھے ہیں، بس کھا رہے پی رہے اور اوبیز بن گئے ہیں، کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تلاوت قرآن میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو، نالج کو ڈیسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو؟ آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ، بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا؟ تو اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، آج جو اعمال جو ہم کو کرنا ہے، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا، صبر کرنا، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، چونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے، اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے، کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، فتنہ آیا، بیماری آئی، بزنس ڈوب گیا، سب کچھ ہوا، صبر کرنا ہے، نتیجہ ہے مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور پھر فرمائے، اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے، مطلب جب پریشانی میں ہوں گے، تنگی میں ہوں گے تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا۔ تو یہاں جو بات بیان کی، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، یاد رکھیے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی، بات یاد رکھیے، تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے، اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں، 2 نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر، پہلا ہے صبر اور دوسرا شکر، صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، اجر دیتے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں یاد رکھیے بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے، بگڑ جاتے، تحریکیں برباد ہو جاتی ہے، ملک برباد ہو جاتے، انسٹیٹیوشنز برباد ہو جاتے، شخصیتیں برباد ہو جاتی، گھر برباد ہو جاتا ہے نا۔ بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا، بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا، طلاق دے دی، بس صبر کرتا، تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا، کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی، فلاں لوگوں نے فلاں کیا، بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا، بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بڑی اہم چیز ہے، تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لیں۔ آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں یاد رکھیے صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوائی باتوں، فیک نیوز، میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے، بہرحال جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو، یاد رکھیے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں، یاد رکھے، تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بیماری پر، صبر تکلیف پر، صبر موت پر، صبر فتنے پر، صبر فساد پر، صبر بزنس کے ڈوبنے پر، صبر کسی اعضاء کے کھونے پر، صبر ہر چیز پر صبر ہے، یاد رکھیے، اور صبر کا بڑا اجر ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا ہم صبر کریں۔ تو یہ 10 پوائنٹس تھے، یاد رکھیے، جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال۔ پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور۔ دوسرا ہم نے دیکھا عقید توحید پر راسخ رہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے ساملے۔ چوتھی بات ہم نے جو سیکھی، یاد رکھیے، دیکھا جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے، دینی علم کو خوب حاصل کرے۔ 5th پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اور اختلاف سے بچتے رہے۔ 6th پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ 7th پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے۔ 8th پوائنٹ ہم نے دیکھا، یاد رکھیے، کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ 9th پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو، ایمٹی ٹائم کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ اور 10th پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا۔ بہرحال یہ 10 پوائنٹ تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اس فتنے فساد کے دور سے آسانی کے ساتھ نکال دے، ہماری دنیا کو بھی خیر کر، ہمارے لیے آخرت بھی خیر کر۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
مطلب کس حد تک کوئی انسان روزے چھوڑ سکتا ہے؟ مطلب اگر اسے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ روزے نہیں رکھ سکتے ہو، کیا وہ اس بات پہ نہیں رہ سکتا ہے روزہ کے مطلب، یا ہمیں اور کچھ بھی اس کے لیے کرنا چاہیے؟ دیکھیے اگر کوئی انسان رمضان آ رہا ہے، سوال ہے بہن کا کہ روزے رکھنے کا کیا معاملہ ہے، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کہ روزے نہ رکھے کسی وجہ سے تو کیا کرے؟ تو دیکھیے اگر انسان بیمار ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اگر انسان مسافر ہو، سفر میں ہو یا بیمار ہو تو وہ روزے چھوڑ دے اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ تو جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ روزے مت رکھو، کیا وجہ سے کہہ رہا ہے آپ کو پوچھنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ روزے رکھیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کسی باڈی پارٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ کو سیویئر کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے، یا کوئی کریٹیکل کنڈیشن میں آپ جا سکتے ہیں، تو ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن پہ آپ روزے پھر چھوڑ سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ڈاکٹر سے یہ پوچھیں مطلب کہ وہ کیوں منع کر رہا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں۔ جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد، یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، جیسا ابھی ٹیمپریچر 38 39 40 تک جاتا ہے، تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمینڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہارے لیے جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو، تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں، ڈاکٹر ریزن بتائیں گا، تو آپ روزے چھوڑنا، اگر ڈاکٹر ریکمینڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے تو آپ پھر مت رکھیے۔ اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں، اس سے یہ بھی پوچھیے، مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں، پھر مطلب کون سا موسم، کیسی حالت کے بعد، جیسا کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں، اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں، وہ پوچھ لیجیے۔ تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی، تو پھر آپ فدیہ دے دیجیے، مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے۔ جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے، یاد رکھیں، جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے، کئی انجیکشنز ہوتے ہیں، تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا۔ اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں، اس کا یا تو قضا کر لیں یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دے کر۔ مطلب اگر اب ان کا ہو گیا، جیسے کہ جس پیشنٹ کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایسے تو بہت نارمل ہے، لیکن وہ مطلب بیمار 2005 سے، وہ دوائی لے رہے ہیں اور انہیں یہ ہے کہ انہیں مطلب فاقہ نہیں دینا ہے، اور اس وجہ سے انہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیے جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاؤ گے، لیکن جو مطلب انہیں پرابلم ہے انہیں لائف ٹائم دوائی کھانی ہے، اس کے لیے انہیں کیا فدیہ دینا ہے؟ ہاں فدیہ دیکھیے، یاد رکھیے، اس کو جو ہے اس شخص کو جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، یاد رکھیے۔ اب مسکین کو کھانا کھلانے میں کتنا لگتا ہے کہ انسان کو کھانے کے لیے، وہ آپ دیکھ لیں ایک دن کے حساب سے، اور اس مسکین کو دے دے، یاد رکھیے، یا تو ہر روزے کے بدلے اسی دن چکا دے، یا تو پھر ایک ساتھ 30 مسکینوں کو وہ کھانا کھلا دے، یا تو پھر ہر روز کسی ایک مسکین کو، جیسا بھی ہوتا ہے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ اس کا فدیہ ہوگا۔ علماء نے فدیے میں کیا دیا جائے، الگ الگ باتیں کہی، میں نے یہاں تک پڑھا کہ کسی نے کہا اتنا اناج دے دیا جائے، بیسٹ یہ کہ جو کھانا بناتے نا گھر کا، وہ کھانا ہی کھانے کے لیے کسی کو دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے ایک انسان کو، انشاءاللہ عزیز وہ کافی ہو جائیں گا۔ اگر ہمیں کوئی یہ غریب نہ ملا تو ہم وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں رقم کسی غریب؟ نہیں، غریب کو آپ کھلائیے، غریب نہ ملے تو دوسرے ایریے میں دیجیے، آپ جہاں غریب ہے موجود، آپ کے آس پاس نہیں ہے تو کہیں اور علاقے میں دیجیے انشاءاللہ۔ مطلب اماؤنٹ نہیں ہم دے سکتے؟ اماؤنٹ پھر وہ کھانا کھائے، مطلب اگر آپ اماؤنٹ دے رہے تو وہ کھانا کھائے، آپ اماؤنٹ دیں گے اور وہ کھانا نہیں کھا کے کچھ استعمال کر لے تو اس کے بہتر ہے کہ تو اس کو مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے، تو ہمیں وہ کھانا ہی کھلانا چاہیے، یہی بیٹر ہے۔ اماؤنٹ وغیرہ یہ مجبوری کہ اس میں آپ علماء سے فتاوے لے سکتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، کیا کریں، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن ابھی تو میں ریکمینڈ کروں گا آپ غریب کو تلاش کریں اور اس کو کھلا دے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں گھر میں؟ دیکھیے عورتوں کے اعتکاف کے تعلق سے جو مسئلہ ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ عورتوں کا اعتکاف بھی مردوں کے جیسا مسجد میں ہی ہوگا، یاد رکھیے۔ تو آپ کیا کریں، جس علاقے میں رہتے ہیں مسجد کمیٹی وغیرہ کو بولیں کہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا انتظام کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جو حجرے تھے وہ مسجد نبوی کے پیچھے تھے بالکل، لیکن اس کے باوجود بھی کہ مسجد نبوی کے بالکل باؤنڈری پہ لگے ہوئے آپ کے حجرے تھے، امہات المومنین کے خیمے مسجد نبوی کے احاطے میں لگائے جاتے تھے جب وہ اعتکاف کرتی تھی۔ اسی لیے ایک روایت بڑی مشہور ہے نا کہ ایک امہات المومنین میں سے ایک نے، ام المومنین نے خیمہ لگایا، پھر دوسری نے لگایا، پھر تیسری نے لگایا، دیکھا دیکھ تینوں لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے ناراض ہوئی کہ دیکھا دیکھی کیا، کہا سب کے نکال دو، یہ بار مت کرو، اس لیے کہ تم نے ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی میں کیا، حالانکہ گھر پیچھے ہے، باؤنڈری پر ہے، پھر بھی گھر میں نہیں کرتے ہوئے مسجد میں کیا۔ میں بھی یہی کہوں گا کہ مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے عورتوں نے بھی۔ جی میرا سوال ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں یہاں ہم نے بنائی ہے مطلب درسگاہ، اس کے اوپر مسجد بنائی، تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اوپر مسجد نیچے درسگاہ؟ مطلب اوپر کے فلور پر مسجد ہے اور نیچے کے فلور پہ درسگاہ ہے،
یہ بولنا چاہ رہے ہیں جی جی جی, نیچے درسگاہ, اوپر بنایا مسجد. آپ؟ اب اپنا شہر میں ہے, مطلب اپنے شہر میں ہے. تو دیکھیے اعتکاف لیکن مسجد میں ہوں گا, یاد رکھیے. تو مطلب جو علاقہ ہے وہ مسجد کہلائے. جیسا فار ایگزامپل مسجد نبوی میں آگے مسجد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جیسا مسجد نبوی آگے مسجد تھی اور پیچھے آپ کے حجرے تھے, بیچ میں جگہ تھی, صحن تھا, تو وہ مسجد کا ہی پارٹ تھا. تو اعتکاف مسجد میں ہے, تو اگر آپ وہ نیچے کے حصے کو مسجد کاؤنٹ کرتے تو وہاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اس کو مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا, چونکہ آج کل کیا ہوتا ہے فلور وائز چیزیں بدل جاتی ہے. اب جیسے بڑے بڑے شہروں میں تو ایسا ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور پر مسجد, سیکنڈ تھرڈ اور اوپر کے فلورز پہ پوری بلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں, یا پارکنگس ہوتی ہے, یا نیچے کبھی ہوتے ہیں مسجد اور اس کے اوپر بلڈنگ ہوتی ہے, تو فلور وائز مسجد کاؤنٹ ہوں گی. تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ مسجد کے اوپر والے فلور پہ میں اعتکاف کر لوں, وہ اس کا گھر ہے. تو اگر اس جگہ کو جو صحن ہے یا نیچے اوپر ہے اس کو مسجد میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو آپ وہاں بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. بٹ اگر وہ مسجد میں کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے تو پھر وہاں اعتکاف نہیں ہوگا, یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد محترم, میں نے عالمہ کورس کیا ہے, ویسے تو عالمہ نہیں کہلاؤں گی کیونکہ اسٹوڈنٹ ہوں, مرتے دم تک اسٹوڈنٹ ہی رہوں گی. تو وہ جس میں گاؤں میں ایک یہاں پہ شادی ہوئی ہے میری, تو یہاں پہ نا زیادہ یہ بدعت شرک و بدعت بہت زیادہ ہے, اور میں دعوت جب دینا چاہتی ہوں تو نہیں دیتے مجھے, مطلب آگے نہیں آنے دیں دیتے, بولتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے اس کو پیچھے رکھو, یہ وہاں بھی ہے. میرا بہت دل دکھتا ہے, مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ روز محشر میں مجھے اس بات کا بھی سوال تو نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے دعوت کو پھیلایا کیوں نہیں, آپ تو ایک منتخب, اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا تھا اس کام کے لیے, تو آپ نے یہ کام آگے کیوں نہیں کیا. مگر مجھے بہت ایذا پہنچتا ہے, لوگوں سے تانے سننے پڑتے ہیں, آگے پہنچ نہیں پاتی ہوں, قرآن نہیں پڑھا پاتی ہوں باقیوں کو کہ وہ بھاگ جاتے ہیں. دیکھیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں, تو لوگ آپ کو اہل حدیث کہہ کر آپ سے علم حاصل نہیں کر رہے ہیں, آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ سے لیتے نہیں ہیں, آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں اور آپ کو روکا جا رہا ہے. تو آپ کا سوال یہ بہن کا کہ کیا میں کوشش کر رہی ہوں تو کیا اللہ پوچھیں گا تو نہیں, میری پکڑ تو نہیں ہوگا. دیکھیے آپ کی جو کوشش ہے بس میں آپ وہ کرتے رہیے, لوگوں کو جو رویہ اختیار کرنا وہ اختیار کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو دیکھیں گا, اس کے نتیجے کو نہیں دیکھیں گا, مطلب رزلٹ کو نہیں دیکھیں گا, آپ کی کیا شدت تھی اس کام کے لیے. تو آپ کی تڑپ ہے دل میں کہ میں یہاں کام کروں, آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ غلط کام کریں, آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر اچھا کام کریں, بٹ وہ لوگ راضی نہیں ہیں. تو بہرحال آپ نے اپنا کام کر دیا, اب آپ مایوس نہ ہو, اور جہاں موقع ملے, جیسی موقع ملے, حکمت کے ساتھ ضروری ہے, چونکہ آپ کے علاقے میں وہ آپ کی بات نہیں مان رہے, مطلب وہ آپ کو کسی ایک طبقے یا فرقے سے کنیکٹ کر رہے ہیں, مطلب وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ فلاں ہیں, آپ سلفی ہیں, ایسے ہیں. تو یہاں بڑے حکمت کے ساتھ آپ کو ان کے اندر پینیٹریٹ ہونا ہوگا اور بہت اچھے اور احسن طریقے سے ان تک بات پہنچانی ہوں گی. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وہ بات کو نہ مانے, جیسے قرآن میں اللہ نے حکم دیا نا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن, تو ان کو اچھی اچھی باتوں, مطلب اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ, ان کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور اگر ان سے کبھی بحث مباحثہ ہو جائے حق بات بتانے میں تو اچھے انداز سے کرو. تو اگر یہ سب کرنے کے بعد بھی وہ لوگ نہ مانے تو پھر آپ چھوڑ دیں, آپ اپنا کام کر دیا, جو ان کو کرنا تھا وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے پاس آپ کی پوچھ اور پکڑ نہیں, یاد رکھیے. اسی طرح ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا, جو لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں, میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال جو آپ کے ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور مختلف پلیٹ فارمز میں جاتے ہیں, تو آپ کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ, چونکہ ہم لوگ بھی وائس وغیرہ آپ لوگوں کی ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ بعد میں لوگ اس سے بینیفٹ لیں. سوال جو آپ کی شکل میں, شکلیں تو کسی کی دکھتی نہیں, ماشاءاللہ آواز آتی ہے, تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رمضان میں جو عورتوں کو روزے چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہم ان کی قضا شوال کے مہینے میں کر سکتے ہیں, یا جو وہ شوال کے 6 دن ہوتے ہیں وہ ہم رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال آیا کہ اگر خواتین کے روزے چھوٹ جاتے ہیں مینسس کی وجہ سے, حیض کی وجہ سے, تو جب بعد میں شوال میں روزے رکھتے ہیں تو کیا وہ 6 روزے کے بدلے رمضان کے روزے رکھیں, یا اگر رمضان کے روزے نہ رکھ سکے تو کیا شوال کے بھی نہ رکھیں؟ دیکھیے ماں عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں ان کے روزے چھوٹ جاتے تھے, امہات المومنین کے روزے چھوٹ جاتے تھے, اور وہ فرماتی ہے کہ اگلے سال, مطلب آنے والے سال کا رمضان قریب آ جاتا, مطلب شعبان آ جاتا, اور تب ہم ان روزوں کو مکمل کرتی. تو پتہ چلا ایک طرح سے 11 منتھس لگ جاتے ان کو, جیسا کہ رمضان میں چھوٹتے, پھر اگلا پورا رمضان سے لے کر تو شوال سے لے کر تو شعبان آ جاتا, تب وہ کہتی تب تک کچھ روزے باقی رہتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ بھی شوال میں روزے کسی وجہ سے نہیں رکھ پاتے تھے, لیکن یہ بات تو ہم کو پتہ ہے کہ محرم کے روزے رکھتے تھے 9-10 کا, اسی طرح ذوالحجہ کے روزے رکھتے تھے 9 کا خاص طور سے, ہے نا, تو دوسرے روزے رکھتے. تو پتہ یہ چلا کہ آپ چاہے تو یہ بھی کر سکتے کہ شوال کے اندر آپ کے قضا روزے پہلے کریں پھر شوال کے روزے رکھیں, یا آپ کو ایسا بھی کر سکتے کہ آپ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں, چونکہ شوال کے روزے شوال سے جڑے ہوئے 6 روزے شوال میں رکھنا ہے,
تو اور باقی حالانکہ رمضان کی قضا کو تو آپ کو سال بھر ہے، جو آپ کو بیٹر لگے کرے. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی شوال کے 6 رکھ لوں پھر اگلے مہینے میں رمضان کے رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا. آپ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے رمضان کے رکھ لوں پھر شوال کے 6 رکھوں گی، یہ بھی چلیں گا. یہ ڈیپینڈ ہے، لیکن آپ کے لیے رمضان کے لیے پورا 1 سال ہے، جبکہ شوال کے لیے صرف 30 دن ہوتے ہیں. اب آپ اس میں دونوں میں سے جو کرنا چاہیں، یا تو یہ بھی رکھے وہ بھی کرے، یا پہلے رمضان کے رکھے پھر شوال کے، یا تو شوال کے شوال میں رکھے رمضان کے اس کے بعد کے. لیکن اس بات کو یاد رکھے کہ آنے والے رمضان سے پہلے اس کو کر دینا ہے. جیسے کہ اگر یہ رمضان میں روزے چھوٹتے ہیں تو آنے والے شعبان تک آپ کو اس کو رکھ لینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سوال بتائیں. استاد جی میری ماں گزر گئی ہے 2017 میں، تو استاد اب مجھے جانا عمرہ پہ، بٹ پہلی بار جا رہی ہوں، میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کیا عمرہ، تو میں نیت یہ کر رہی ہوں کہ میں ان کے بدلے کروں گی. کیا میں ان کے بدلے کر سکتی ہوں؟ تو دیکھیے عمرہ بدل اور حج بدل، بہن کا سوال تھا کہ ان کی والدہ کے بدلے عمرہ کرنا چاہتی ہے. تو عمرہ بدل اور حج بدل کے لیے جو شخص عمرہ کر رہا ہے یا حج کر رہا ہے اس کا پہلے سے عمرہ یا حج ہونا ضروری ہے. تو اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں کسی میت کی طرف سے تو آپ کا عمرہ پہلے سے ہوا ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں میت کی طرف سے تو آپ کا حج ہوا ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ابھی آپ کیا کریں، آپ کی والدہ کے عمرے کی نیت سے نہیں، اپنے عمرے کی نیت سے نکلے گھر سے، وہاں جا کے اپنا عمرہ مکمل کرے، اور اپنا عمرہ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو دوسرا موقع ملے تو اپنی والدہ کا عمرہ کرے اس میں. لیکن آپ والدہ کی نیت سے نہ نکلے اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا ہے تو. لیکن اگر آپ نے پہلے عمرہ کر چکا ہے سمجھ لیجئے، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، والدہ کی نیت سے جانا ہے، اور والدہ کا بھی عمرہ کرنا ہے، اور موقع ملے تو پھر اپنے عمرے بھی اور آپ اضافی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا عمرہ نہیں ہوا، جیسے آپ نے کہا کہ پہلی بار جا رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے عمرے کی نیت سے جائیے، پہلا عمرہ آپ اپنا کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر جو ہے آپ حرم سے باہر چلے جاتے ہیں، حدود سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر آنے کا موقع ملتا ہے تو پھر دوسری بار آئیے اور پھر اپنی والدہ کی نیت سے کیجیے، چونکہ آپ کے لیے عمرہ بدل کرنے کے لیے آپ کا عمرہ پہلے ہونا ضروری ہے. جی استاد میرا یہ اور ایک کوشچن ہے کہ جنت میں ہم ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں؟ دیکھیے سوال ہے کیا جنت میں ماں باپ کو پہچان سکتے ہیں؟ ہاں، انسان اپنے ماں باپ کو پہچانیں گا، اپنے پچھلی نسلیں گزری ہوئی ان کو پہچانیں گا، جو بچے بعد میں آئیں گے ان کو پہچانیں گا، سب کا تعارف ہو جائیں گا. مطلب یہ ان کے تھے، وہ ان کے بچے تھے. انسان تو کتنوں کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو اور کبھی ان کے بچوں کو. آپ کو سب پتہ چل جائیں گے وہ کون ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے جو لوگ دنیا میں ساتھ رہتے تھے وہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر دنیا میں اپنے ماں باپ بہن بھائی کے ساتھ تھے تو جنت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے. تو ہاں بالکل پہچانیں گے، بلکہ ان کے ساتھ رہیں گے، یاد رکھیے. استاد مایا جس حالت میں سپنے میں آتی ہے کیا وہ اسی حالت میں حقیقت میں ہوتی بھی ہے؟ سوال آیا کہ خواب میں جو ہے سپنے میں اپنی ماں کو یا اپنے میت کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس میں اچھی حالت میں دیکھ رہا ہے یا بری، تو کیا واقعی میں ان کی حالت اچھی بری ہوتی؟ واللہ عالم، یہ ہم کو نہیں پتا. ایک بات آپ یاد رکھ لیجئے، جو خواب دیکھ کے آپ ڈر جاتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں شیطان آ کے آپ کی امی کے بارے میں برے برے وسوسے ڈالے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو یہ ہو رہا ہے. بالکل مت مانیے، بالکل نہیں. ہاں کوئی خواب دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ رحمان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے. تو لہٰذا خواب میں میت کی جس حالت میں آتی ہے ضروری نہیں کہ آخرت میں اس کا وہی حشر ہوگا یا جنت میں ہو رہا ہے. کبھی کبھار شیطان ہم کو ورغلانے، بہکانے، ڈپریس کرنے، پریشان کرنے، اسٹریس کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، خوابوں میں آ کے کچھ بھی چیزیں بتاتا ہے. تو بالکل بھی اس پہ اعتماد مت کیجیے. اگر کوئی برا خواب آیا کروٹ بدل کے سو جائیے، اس پہ بالکل دھیان مت دیجیے. یاد رکھیے کوئی اچھا خواب آیا تو اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو خواب میں جیسا آپ میت کو دیکھتے ویسا اس کے ساتھ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے. میری ماں جو ہے وہ گزر گئی ہے بیماری کی حالت میں، بٹ مجھے آتی ہے بیماری کی حالت میں اکسیل ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے یہ زیادہ. مطلب جس حالت میں وہ گزر گئی وہ مجھے اسی حالت میں سپنے میں بھی آتی ہے، اور مجھے بہت زیادہ ڈپریشن ہوا ہے اب. جی دیکھیے میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کی والدہ کی بیماری کی حالت میں آپ ان کو خواب میں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے. میں نے اس لیے کہا شیطان کیا کرتا ہے، خواب کے ذریعے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، اسٹریسفل کر دیتا ہے، ڈپریس کر دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، زندگی اجیرن کر دیتا ہے، جی نہیں پاتے لوگ. تو آپ بالکل بھی اس کیفیت کو مت دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اس کو چھوڑیے، اپنی والدہ کے لیے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے. مومنوں کا استغفار دوسروں کے لیے قبول ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے. ان کے لیے توبہ کیجیے، ان کی طرف سے استغفار کیجیے، صدقات وغیرہ دیجیے، خیرات دیجیے. ان کی اچھی باتیں جو ان کے اندر تھی اس کو لوگوں سے بیان کیجیے. کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو آگے بڑھائیے. یہ سب بہرحال آپ کو ان کے لیے کرنا ہے، لیکن یہ آپ ان کی وہ کیفیت دیکھ کے بالکل ڈپریس نہ ہو. اس کو بالکل شیطان کا وسوسہ سمجھ کے چھوڑ دیں اس کو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کمانا جائز ہے کہ نہیں، مطلب موکل کو اپنے ساتھ رکھنا؟ بھائی کا سوال ہے کہ موکل کو جو جن وغیرہ ساتھ ہو رکھنے کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ رکھنا جائز ہے نہیں. تو یاد رکھیں کسی بھی جن کو اپنے قبضے میں رکھنا جائز نہیں ہے. اور دوسرا جن انسان کے قبضے میں آتا ہی نہیں ہے، چونکہ جو مخلوق چھپی ہوئی ہے اس کو آپ کنٹرول کیسا کریں گے؟ جیسا میں وہ انسان ہوں، میں دکھتا ہوں، گوشت پوش کا بنا ہوں، جن تو دکھتے بھی نہیں. اب جو دکھتا نہیں میں بول رہا ہوں میرے قبضے میں،
وہ بولتا ہے آپ کو آپ کے قبضے میں، وہ ہوتا نہیں لیکن آپ کے قبضے میں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آپ کے قبضے میں لیکن وہ آپ کو اپنے قبضے میں رکھ کے کام لیتا ہے عام طور سے. تو موکل کا رکھنا جائز نہیں ہے، شرن درست نہیں ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی میں جن غصہ ہوا ہوگا، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے کہ نہیں. نہیں، اگر آپ کے اندر بھی کوئی جن ہے تو اس کو آپ کنٹرول میں نہیں کر سکتے. مطلب کنٹرول میں کر سکتا ہے کیا؟ آپ یہ کوشچن کرنا چاہ رہے کہ میں ایسا کروں کیا، یا ایسا ہو سکتا ہے تو میں کروں، تو مت کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو آزاد بنایا، ہم کو آزاد بنایا. وہ اپنی زندگی جیے، ہم اپنی زندگی جیئیں گے انشاءاللہ. تو اس کو کنٹرول میں مت کیجیے، بس اس کو یہ کہیے کہ آپ کے جسم سے نکل جائے، اگر وہ آپ کی بات سنتا ہے یہی کافی ہے انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط؟ دیکھیے، روزہ فرض ہونے کے لیے کہ انسان جو ہے مسلمان ہو، عاقل ہو، عقل والا ہو، مطلب پاگل وغیرہ نہ ہو، بالغ ہو، یاد رکھیے، تو اس کو روزہ اس کے اوپر فرض ہے. پھر چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو، سب رکھیں گے روزہ، پھر یاد رکھیے. تو لہٰذا بالغ ہو، مسلمان ہو پہلے تو، پھر بالغ ہو، اڈلٹ ہو، مطلب اسلامکلی جب نماز فرض ہوتی تب روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل مند بھی ہو، یاد رکھیے، تو بس اس پہ روزہ ہو جاتا ہے. پھر باقی سب کنڈیشنل ہے کہ بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، تو کنڈیشنل. لیکن یہ 3 چیزیں اگر ہو جائے تو روزہ انسان انشاءاللہ عزیز رکھ سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر یہ جو آن لائن پیسے کمانا، آن لائن ٹریڈنگ کر کے کسی بھی ایپ سے، سر یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، آن لائن ٹریڈنگ کر کے ایپ سے پیسے کمانا جائز بھی اور ناجائز بھی. یہ ڈیپینڈ ہے کہ کیا ایپ ہے اور کیا ٹریڈ ہو رہا ہے. مطلب جیسا کہ اب کوئی بول رہا ہے کہ میں جوئے کا ایک ایپ ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس میں کوپن ملتا ہے، اس میں انسینٹیو ملتا ہے، اس کے پیسے ملتے ہیں، اس میں ارننگ ہوتی ہے، تو جائز نہیں ہے. سمجھے آپ؟ تو ایپ بھی جائز ہو اور جو پروڈکٹ سیل کیا جا رہا ہے وہ بھی جائز ہو تو پھر آپ کی انکم جائز ہے. جیسا کہ میں نے کوئی مارکیٹ کھول رکھا ہے اور ایپ کے تھرو میں پروڈکٹس بیچتا ہوں تو پروڈکٹس بیچنا جائز ہوا. لیکن ایپ کے تھرو پروڈکٹ بیچتا ہوں لیکن حرام پروڈکٹ بیچتا ہوں تو ایپ جائز ہوا، پروڈکٹ حرام ہوا. تو ایپ کا بھی جائز ہونا ضروری ہے، پروڈکٹ کا بھی جائز ہونا ضروری ہے. تو ایپ کے تھرو پروڈکٹ بیچنا، سیل کرنا، چیزوں کو خرید و فروخت کرنا، ریفرلس لینا، لیکن جائز چیزوں میں، جیسا کہ میں کسٹمر کو ریفر کروں گا آن لائن تو مجھے اس کو کچھ چارج ملے گا، یہ جائز ہے. لیکن حرام چیزوں کو، حرام ایپس کو، حرام چیزیں اس میں ٹریڈ ہو رہی ہے، بک رہی ہے، تو یہ بہرحال بالکل بھی جائز نہیں ہوگا. اندر رکھیے جیسے بٹ کوائن وغیرہ ہیں، ان پہ مطلب پیسے لگانا کبھی یہ کم ہوتے ہیں کبھی اوپر ہوتے ہیں، ان سے دیکھیے بٹ کوائن وغیرہ کے تعلق سے میرا ایک اس میں تفصیلی جواب ہے، آپ اس میں میرے نام سے ڈالیے بٹ کوائن کرپٹو کرنسی ایڈوکیٹ فیض سید. تو میں نے اس میں تفصیلاً دیا ہے، میں نے بتایا بھی اس میں کنڈیشنل چیزیں ہیں کچھ. آپ اگر وہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں اور زیادہ کلیئرلی آپ کو آنسر ملیں گا. بس جنرل اگر سینس میں کہوں تو فی الوقت انڈیا کے اندر اگر آپ رہتے ہو تو انویسٹ نہ کریں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. لیکن ایسی جگہیں جائیے کرنسی کی فارم میں ہے، اس میں انویسٹ ہو رہا ہے، ایک الگ بات ہے. لیکن انڈیا میں نہ یہ کرنسی ہے نہ اس میں ابھی انویسٹمنٹ یہاں انڈیا میں ہو رہا ہے، بلکہ گورنمنٹ تو اس پہ ٹیکسز وغیرہ اور کافی اس کو اسٹرکٹ رولس اینڈ ریگولیشن رکھ رہے ہیں. اوائڈ کیجیے. میں نے اس میں ایک تفصیلی جواب دیا ہے، آپ اس کو میرے نام سے اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا جب ہم نماز ثنا پڑھتے ہیں نا، کیا یہ ہمیں ہر سلام کے بعد ثنا پڑھنی ہوتی ہے یا صرف پہلی رکعت میں؟ دیکھیے، جب آپ نماز شروع کرتے ہیں بس تو پہلی بار ہی ثنا پڑھنا ہے آپ کو، پہلی رکعت میں جب اللہ اکبر کر کے آپ نے ہاتھ باندھا سبحانک اللہم و بحمدک، پہلی بار ہی آپ کریں گے. باقی رکعتوں میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، سب دوسری، تیسری اور چوتھی میں. میرا مطلب ہے کہ کیا سلام کے بعد ثنا پڑھنا چاہیے؟ سلام کرنے کے بعد ثنا نہیں ہے، ثنا بس صرف نماز کے اندر ہے. ہاں یہ ایک دعا ہے لیکن سبحانک اللہم و بحمدک، تو آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیے، لیکن سنت سے نماز کے بعد خاص طور سے یہ دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے. استاد جب ہم تحت الوضو پڑھتے ہیں تو ہم پہلے پڑھیں گے ثنا، وہ ہم 2 پڑھتے ہیں. جب ہم پھر نماز سٹارٹ کرتے ہیں کیا تب پڑھنی ہے ثنا یا نہیں؟ 2 رکعت بول رہے ہیں آپ یا 2 نمازیں الگ الگ؟ جب ہم پہلے پڑھیں گے تحت الوضو کی 2 رکعتیں تو شروع میں پڑھیں گے ہم ثنا جی. تو سلام کرنے کے بعد جب ہم نماز سٹارٹ کریں گے کیا تب بھی ہمیں پڑھنی ہے ثنا یا نہیں؟ ہاں، ہر نماز سے پہلے اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. اب ہر نماز میں پہلی رکعت میں پڑھنا ہے. تو تحیۃ الوضو آپ نے پڑھا 2 رکعت، اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. پھر فرض نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. پھر کوئی نفل پڑھ رہے تو اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. پھر کوئی سنت پڑھ رہے، موقعہ پڑھ رہے، اس کی پہلی رکعت میں پڑھیں گے. ہر نماز کی پہلی رکعت میں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، ہر ایک نماز ہر ایک نماز سلام پڑھنے کے بعد ثنا پڑھنا، ہر ایک نماز کے شروع میں ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ. پہلی رکعت جب آپ باندھتے اللہ اکبر تو ثنا پڑھ سکتے ہیں، چاہے سنت ہو، فرض ہو، نفل ہو، چاہے آپ کئی الگ الگ پڑھ رہے ہو کہ 2 کر کے، تو ہر 2 کی پہلی رکعت میں آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. مطلب کہ اگر ہم چھوٹے الفاظوں میں کہیں گے، مطلب ہر سلام کے بعد جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو پھر ہمیں ثنا پڑھنی ہے.
سلام کے بعد نہیں ہو، مطلب جب السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم اس کے بعد نہیں پڑھنا ہے، آپ رکعت باندھ رہے ہیں جب اور اس کے بعد پڑھنا ہے. جی جی اگر مثلا ہم فجر کی نماز کے وقت کی بات کریں گے، جب ہم پہلے 2 سنت پڑھیں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، جی تو سلام پھیر دی. جب ہم نے فرض کی نماز سٹارٹ کی تو پھر سے پہلے ثنا پڑھیں. پھر صرف ثنا پڑھیں گے. ہاں یہ اس کا معنی ہے، ہر رکعت ہر نماز کی پہلی رکعت میں ثنا سے شروع کریں گے آپ. جی جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم استاد، میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی اضطرار کی حالت میں حرام کی طرف نہ جائے، یعنی حرام نہ کھائے اور ان کا انتقال ہو جائے، کیا وہ خودکشی ہوگی؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا یہ بہت کنڈیشنل کوشچن ہے، مطلب اس نے کیا کیفیت تھی جس کو استداری ہم بول رہے ہیں، اور کیا اس نے نہیں کیا جس سے یہ ہوا. یہ بہت ایک مطلب جس کو کہیں گے نا ایک ایسا سوال ہے کہ آپ کو پرٹیکولر مسئلہ بتا کے کسی مفتی سے جواب مانگنا چاہیے اس کا، چونکہ یہ حالات، ماحول، سماج اور کیوں اس نے کیا اس پر ڈیپینڈ ہے. ابھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ قومیں بدلنے سے، ملک بدلنے سے، زمین بدلنے سے، علاقہ بدلنے سے بھی مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگوں کو اس نے کیوں کیا. تو آپ کیا کیجیے، یہ اضطراری کیفیت اس کی کیا تھی کسی مفتی کو بتائیے، پھر وہ مفتی انشاءاللہ جواب دے گا کہ اس نے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں. چونکہ آپ نے یہ پوچھا نا کہ کیا وہ ایسی حالت میں وہ چیز نہ کرے پھر مر جائے تو خودکشی ہوگا، تو یہ ایک بڑا سوال ہے آپ کا. تو میں چاہوں گا کسی آپ مفتی سے اگر بات کرے پورا مسئلہ بتا کے تو وہ انشاءاللہ عزیز زیادہ اچھے موقف میں رہیں گا کہ آپ کو جواب دے سکیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا یہ سوال ہے کہ جو استنجا کے وقت جو چھینٹوں کے وسوسے آتے ہیں ان کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں؟ وسوسے جی دیکھیے استنجا کرتے وقت جو وسوسے آتے ہیں، یہ پہلی بات تو آپ سمجھ لیں شیطان کی طرف سے ہے، اور اس کو کبھی بھی ٹینشن نہ لے، اس کے طرف دھیان نہ دے. شیطان مومن کے لیے سب سے پہلا وسوسہ ڈالتا ہے اس کے طہارت میں، پھر دوسرا وسوسہ ڈالتا ہے جب غسل میں نہیں ڈال سکتا ہے، طہارت میں نہیں ڈال سکتا ہے، غسل میں نہیں ڈال سکتا ہے تو ڈالتا ہے وضو میں. وضو میں نہیں ڈال سکا تو پھر نماز کو جب کھڑا ہوتا تو پھر تب ڈالتا ہے وسوسہ. نماز پڑھ لیا تو وسوسہ ڈالتا ہے کہ تیری نماز نہیں ہوئی، تو یہ وسوسہ ہے. اب کیا کرے اس کے لیے؟ سمجھو آپ استنجا کے لیے گئے، آپ نے طہارت کر لی، طہارت کرنے کے بعد آپ سمجھ لیجیے وہاں سے ہٹ رہے ہیں، تو اب شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے، پیر پہ چھینٹے اڑے ہوں گے، کپڑے پہ چھینٹے اڑے ہوں گے، یہاں لگے ہوں گے، وہاں لگے ہوں گے، تو آپ اس کی باتوں پہ دھیان مت دیجیے. اسلام یقین پر وہ کرتا ہے، شک پر نہیں. تو آپ کو یقین ہو پیشاب کہیں لگا تو آپ اتنے حصے کو دھو سکتے ہیں، یا غلاظت لگی تو دھو سکتے ہیں، لیکن آپ شک پہ مت کیجیے کہ یہاں چھینٹے اڑے ہوں گے، یہاں اڑے ہوں گے، کپڑوں پہ اڑے ہوں گے، چپل پہ اڑے ہوں گے، یہاں فلاں. یہ سب چکر مت جائیے، شیطان کی طرف سے ہیں. تو جب آپ نے استنجا کر کے آپ اٹھے اور آپ کو یقین ہے کہ کہیں چھینٹے نہیں اڑے، وہ شک کیا اس کو چھوڑیے، تو پھر آپ اس کے بعد دوسری طہارت نہ کریں. آپ کو اعضاء کو جو ہے خواہ مخواہ زیادہ دھونے کی ضرورت نہیں، یاد رکھیں. تو شیطان طہارت میں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان آپ کو جو ہے آپ کی نمازوں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کے غسل میں ڈالتا ہے. تو اس کو یہ موقع بالکل بھی نہ دے. اور وسوسوں کو ہٹانے کے لیے یاد رکھیں، کوئی بھی کام، کوئی بھی نجس غلاظت جب تک یقین نہ ہو لگی ہے تب تک آپ کو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر. استاد مرنے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ دیکھیے مرنے کے بعد روح جو ہے 2 میں سے کوئی ایک جگہ پر جمع ہو جاتی ہے جا کر. ایک ہے جس کو بولتے ہیں علیین، یہ نیک لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے یا رجسٹر ہے. اور ایک ہے سجین، جو گناہگار اور برے لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ یا رجسٹر ہے. تو روح دونوں میں سے کوئی ایک جگہ چلی جاتی ہے. روح نہ دنیا میں واپس آ سکتی ہے، نہ روح دنیا میں بھٹکتی ہے، نہ روح کسی کو لپٹ سکتی ہے، نہ روح آ جا سکتی ہے. یاد رکھیے اس کو موقع نہیں. روح دونوں میں سے کوئی ایک جگہ جمع ہو گئی، سجین یا علیین، نیکوکاروں کے رجسٹر یا جگہوں ایک جگہ پر، یا بدکاروں کے رجسٹر یا جیل کے اندر. سجین کہتے ہیں سجن جیل کو، تو وہاں بند ہو جاتی ہے. تو روحیں سجین یا علیین میں رہتی ہے. اس کے علاوہ روحیں آپس میں بھی نہیں مل سکتی اندر، چونکہ دونوں برزخ رہتا ہے ان کے اندر. اسی طرح قیامت تک واپس بھی نہیں آ سکتی دنیا میں، نہ کسی کو لپٹتی ہے، نہ گھومتی ہے، نہ واپس آتی ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک مقام پہ رہتی ہے. اللہ رب العزت ہمارے ساتھ بہرحال آسانی کا معاملہ کرے، اور ہم تمام کو علیین میں بہرحال رکھے، ہمارا نام لکھے. اسی پر اپنی بات کو بہرحال ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما. جی کسی نے ایک سوال کیا، سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت بتائیے اور کب پڑھنا ہے؟ دیکھیے سورہ رحمان کے تعلق سے کوئی خاص فضیلت واللہ عالم میرے ذہن سے، میری نظروں سے کبھی نہیں گزری کہ کوئی خاص بتایا گیا کہ یہ پڑھا کرو. رحمان کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا، تو سورہ رحمان کی کوئی خاص فضیلت میرے علم میں نہیں ہے. اور اس کو کب پڑھنا ہے تو بہرحال جب بھی آپ پڑھنا چاہے کبھی بھی پڑھیں، کیونکہ اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں. اسی طرح سورہ یاسین کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا دل ہے، ایسی کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جو یہ کہے کہ سورہ یاسین کو اللہ کے رسول نے اس کا دل کہا. تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. سورہ یاسین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کو میت پہ پڑھو، یہ حسن روایت ہے، لیکن میت پہ پڑھو سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہیں، اس کی روح نکلتے وقت پڑھو.
تاکہ اس کے نظام میں روح نکلنے میں. تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا, جو قبول نہیں ہوتی؟ اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے, لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے, یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری, فائدہ کیا کر کے. بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار, یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے, یاد رکھیے. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے, اس کے بعد اگر مصیبت دعا نہیں دوسری چیز کی, پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے, اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا, کیا فائدہ یار دعا کر کے, اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ. یہ سب سے خطرناک مرحلہ, یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40, اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے, یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, اور جو میری دعائیں نہیں کرتے, مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پہ نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی, جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ, اور دعا عبادت ہے چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی, جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں, سیدخلون جہنم داخرین, ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا اٹھا کر. سمجھ رہے بات کو, کہ جو دعا نہیں کریں گے, تکبر کریں گے, دعا ایک عبادت ہے, تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین, ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو وہ اللہ دعا سنتا ہے, نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا, تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے, جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو, نہ کرو گے تو جہنم میں ڈالوں گا, تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 اس میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے بندے سوال کرتے سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں, فَإِنِّي قَرِيبٌ. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا, کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں, کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں, فَإِنِّي قَرِيب, کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال دیا بیچ میں سے, فَإِنِّي قَرِيب, کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے, سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں, ہر سوال کے بعد آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب, سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے, کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فَلْيَسْتَجِبُوا لِي, تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں, مجھے سے ہی مانگے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ پر ایمان لائے. لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ, شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن, ایمان مرحل شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا, یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا
جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، نماز دعا، حج دعا، یہ مغز ہے، دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا، حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے، اس میں مغز ہے نا اس کا، تو دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے، اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے۔ اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں۔ جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا ہے؟ آئیے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو، ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو، اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں، گناہ کی بات نہ ہو، اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے میں ان سے فلاں کرتا ہوں، جس میں گناہ کی بات نہ ہو، رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ضرور عطا کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو، پہلا شرط، دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو، تو اللہ 3 میں سے کوئی 1 کام اس کے ساتھ کرتا ہے۔ غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے، تو کیا کرتا ہے سنیے، 3 میں سے کوئی 1 کام۔ پہلا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے، گاڑی مل گئی، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے، گھر مل گیا، دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی۔ اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے، دعا کے مطابق آپ کو کر دیا، وہ چیز آپ کو عطا کر دی۔ اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما، دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی۔ تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے، پہلی شکل۔ دوسری صورت دعا قبول ہونے کی، سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے، دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، اینڈ ٹائمز کا سٹاک، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے، آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے، اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، گاڑی نہیں دلائی آپ، دعا کے برابر مصیبت ٹال دی، تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو۔ مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا، اللہ نے بچا لیا، بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا، ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں، سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا وہ۔ 3 شکلیں، پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا، دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا، تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے، مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں صرف فائدہ ہے، تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے، تم جتنی چاہو کرو، اس کے خزانے بہت زیادہ